السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے عالم اسلام کی مشہور ترین شخصیت شیخ الاسلام سابق چیف جسٹس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی فقہی مقالات نام سے بہت مشہور ترین 4 جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے۔ اس کی یہ فقہی مقالات دوسری جلد، جس کے اندر صفحہ نمبر 284 پر حضرت مفتی صاحب نے انتخابات اور ووٹ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے وضاحت فرمائی ہے۔ اس پورے مضمون کو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ووٹ کی شرعی حیثیت ہمارے سامنے پوری طریقے سے کھل کر واضح ہو جائے اور ہم اپنے اس حق کو صحیح اور بہت ہی سوچ سمجھ کر مثبت انداز میں اس کا فیصلہ کر سکیں۔ انتخابات میں ووٹ کی اسلامی حیثیت یہ عنوان ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ موجودہ دور کی گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، دغابازی کا تصور یہ لازمی طور پر ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی لیے اکثر شریف لوگ اس سیاست میں پڑھنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، اور یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین اور مذہب سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند درچند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے، یہاں ان کا ازالہ ضروری ہے۔ اپنے ووٹ کو استعمال کرنا شرعاً ضروری ہے، یہ ذیلی عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبیعی شرافت کی وجہ سے یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں ہے لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام ہے، اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، اور نہ ہی ووٹ ڈالنے کے جھنجٹ میں پڑنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے یہ غلط ہے اور ملک اور ملت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست اور یہ ناپاکی خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور سے دور اور برا سے برا کہا جاتا رہے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب۔ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو کچھ دور نہیں کہ اللہ رب العزت ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی بس اور آپ کی قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی حتی الامکان بھرپور کوشش کریں۔ بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں
یہ روایت منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے میدان میں برسر عام رسوا کرے گا۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد میں ایک ذیلی عنوان پھر یہاں پر مفتی صاحب نے باندھا ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے ووٹ نہ دینا حرام ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی حیثیت ایک شہادت یعنی کہ گواہی کی طرح ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا یعنی کہ کتمان شہادت بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمها فانہ آثم قلبہ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہ گار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، جس کسی کو شہادت کے لیے گواہی کے لیے ووٹ کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دے ہے، یعنی جھوٹی گواہی دینے والے کے مانند وہ شخص ہے۔ بلکہ گواہی دینے کے لیے تو اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار بھی نہ کرے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی سلسلے میں ایک اور حدیث مروی ہے۔ ووٹ بھی بلا شبہ ایک شہادت ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ تمام احکام ووٹ کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں، لہذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لہذا ووٹ کو محفوظ رکھنا یہ دینداری کا تقاضا ہی نہیں بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف دیندار اور معتدل مزاج کے لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پورا میدان شریروں، فتنہ پھیلانے والوں اور بے دین افرادوں کے ہاتھ میں سونپ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والوں کے ہاتھوں میں آئے گی۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنا دور ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ اور شکایت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سارا عذاب اور ثواب انہی کی گردن پر ہوگا، اور خود ان کے آنے والی نسلیں اس شر و فساد سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکے گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ لہذا عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے موجودہ حالات کے پس منظر میں یہ ووٹ کی شرعی حیثیت اور شرعی اعتبار سے ووٹ ہمارے لیے کیا اہمیت کا حامل ہے، یہ فقہی مقالات جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو ایک عالمی شخصیت ہیں اور بہت پائے کے عالم ہیں، جن کے علم سے پوری امت مسلمہ آج جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے، میں نے ان کے حوالے سے پوری کی پوری ان کی تحریر کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس تحریر کو آپ سننے کے بعد، ووٹ کی شرعی حیثیت کو جاننے کے بعد آپ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کا انتخاب بہترین انتخاب ہو۔ آپ جس کسی کو بھی اپنا حق دے کر، یعنی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کسی کا انتخاب کریں گے تو وہ انتخاب آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے، آپ کے حق میں اور آپ کے ساتھ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے، آپ کے پورے جو ہے مذہب والے اور دین کے ماننے والوں کے لیے وہ یکساں مفید ہو۔ امید کرتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اس تحریر کے حوالے سے، وہ جو ہے اس کو آپ غور کریں گے اور پھر جو ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت